الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 30 ربیع الآخر 1442 ہجری، 16 دسمبر 2020 یوم الاربعاء، چہارشنبہ، بدھ، وینسڈے۔ اس کے پچھلے آڈیو میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے دور میں اٹھنے والے فتنے، خارجیوں کے فتنے کے بارے میں مختصراً کچھ عرض کیا تھا۔ آج ان سے جنگ سے پہلے مفاہمت، صلح کے راستے جو تھے حضرت علی نے اختیار فرمائے، ہر طرح سے کوششیں کی، پر ان پر بدقسمتی سمجھ لیجیے ان کی کہ گمراہ ہو چکے تھے، کسی طریقے سے ماننے کو تیار نہیں تھے۔ انہی کوششوں میں سے ایک کوشش جو کتابوں میں ملتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے پاس جا کر گفتگو کرنا، یہ ایک بڑی طویل روایت موجود ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کے بیچ بیچ میں چند باتیں بھی عرض کرتا رہوں گا۔ سنن الکبریٰ کے جلد 10ویں ہے یہ مترجم، اس کا پیج نمبر 481، 480 سے ہی شروع ہے، 81 پر ترجمہ ہے۔ سنن الکبریٰ والیوم 10 پیج نمبر 480، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب ہراوری نکلے، یہ لوگ جو تھے خارجی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف قتال کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے نکلے، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ 6000 تھے۔ روایتوں میں اور بھی ہے، زیادہ کا بھی آتا ہے، کوئی روایت، اس روایت میں 6000 ہے۔ اب 6000 اس وقت میں ایک ساتھ جمع ہونا بہت بڑی بات تھی، اور وہ بھی کس کے خلاف؟ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین کے خلاف 6000 لوگ جمع ہو گئے، یعنی صرف گمراہ ہو کر یہ لوگ اپنا دین پھیلا رہے تھے، ایسی بات نہیں تھی، یہ بالکل کھل کر سامنے آ گئے تھے، خروج کر دیا تھا انہوں نے، جنگ کے لیے نکل پڑے تھے حضرت علی کے ساتھ۔ 6000 لوگ اس دور میں جمع ہو جانا ایک ساتھ، یہ بہت بڑی بات تھی، اور یہ لوگ آ چکے تھے، یہ لوگ جمع ہو گئے تھے ایک میدان میں، ایک جگہ پر اپنے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں حضرت علی کے پاس حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ ذرا دوپہر ڈھل جائے تو ان سے جا کر میں بات کرتا ہوں، ظہر کے بعد ٹھنڈا ہو جانے دیجیے۔ حضرت علی نے فرمایا مجھے تمہارا ڈر ہے۔ دیکھیے، یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم صاف صاف فرما رہے ہیں کہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، اگر تم وہاں بات کرنے جاؤ گے ہو سکتا ہے تمہیں ہی نقصان پہنچا دیں، شہید کر دیں، مجھے تمہارا ڈر ہے، بات کرو گے تو مانیں گے نہیں۔ یہی ہوتا بھی، جو ایک دم جن کے دلوں پر مہر ہو جاتے نا، پھر وہ کسی کی نہیں سنتے۔ تو حضرت علی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کہتے میں نے کہا ہرگز نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں جا کے بات کرتا ہوں۔ اور پھر وہ اپنا حال بیان کرتے کہ میں نکلا اور ایک بہترین یمانی حلہ پہنا، یعنی قیمتی کپڑا پہنا آپ نے، بالکل اس وقت کے حساب سے جو بہت قیمتی تھا وہ پہنا آپ نے، اور ان کے پاس پہنچا۔
ایک گھر میں ایک جگہ وہ سب جمع تھے. میں نے ان کو سلام کہا تو انہوں نے مجھے مرحبا کہا. اب دیکھیے انہوں نے پہلے اعتراض کر دی, یہ حلہ کیسا, یہ جو پہنا ہے اپنی یہ کیا اتنا قیمتی کپڑا کیا پہنا ہوا ہے نا. یہ حضرت ابن عباس بھی آگے الفاظ آئیں گے وہ, یعنی یہاں پر یہ لوگوں کا جو ذہن تھا نا وہ شیطان نے ایسا گمراہ کر دیا تھا کہ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے اور ہمارے علاوہ جتنے دوسرے جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط ہیں. یہی آج کل کے جو گمراہ فرقے ہیں یہ شروع سے ہی یہی ہوتا آیا ہے. جتنے گمراہ فرقے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھتے ہیں, دوسروں کو غلط. ابھی سامنے سے ابن عباس جیسے جلیل القدر صحابی آ رہے ہیں, انہوں نے قیمتی کپڑا پہنا ہوا ہے, اس پر انہوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ کیا ہے. حضور نے سادہ زندگی گزاری ہے وہ, یعنی سارے وسوسے ان کے ذہنوں میں آنے لگے اور اعتراض جڑ دیا انہوں نے کہ یہ کیا ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قیمتی حلہ قیمتی کپڑا پہننا یہ اسی وجہ سے تھا کہ وہ ان لوگوں کے جو شک تھا, جو شبہ تھا, وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس پر اعتراض کرتے ہیں یا نہیں. یہ لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ احادیث پر قرآن پر عمل کرنے والا سمجھ رہے ہیں, اور ابن عباس یہ حضور کی دعاؤں کے نتیجے ہیں. حضور کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کو علم حاصل ہوا. اتنا بڑے جلیل قدر صحابی حضور کے چاچا کے بیٹے بہت بڑے علم میں, صحابہ میں آپ بہت زیادہ آگے تھے. ان پر اعتراض کرنے کی یہ کیا ہے, اتنا قیمتی کپڑا پہنے ہو. کہتے میں نے کہا تم اس حلے پر تعجب کرتے ہو, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے اعلیٰ حلے میں دیکھا ہے. جب ایسا موقع آتا تو حضور بھی قیمتی کپڑے زیبتاً فرماتے ہیں, پہنتے ہیں. ان قیمتی کپڑوں کو بھی حضور شرف بخشتے. آپ نے قیمتی کپڑے بھی اچھے عمدہ کپڑے بھی پہنے ہیں. یہ ضرور ہے کہ سادگی بھی اپنائی ہے اور قیمتی کپڑوں کو بھی پہنا تاکہ امت کے لیے آسانی رہے. ابھی ان لوگوں نے اسی حدیث کو دیکھ لیا کہ حضور سادگی میں رہے کہ پیبند لگے کپڑے پہنتے تھے, اس پر اعتراض کر دیا انہوں نے حضرت ابن عباس پر. آپ نے جواب دیا اور پھر صرف حدیث سے نہیں آیت بھی سماعت فرما, آیت بھی پیش کر دی. کہتے ہیں اور یہ آیت بھی اتری ہے, قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 سے ہے. اس میں یہی ذکر ہے کہ کس نے حرام کیا اللہ کی زینتوں کو, جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نازل فرمائی رزق کو, کس نے حرام کر دیا. تو ایک طرح سے انہوں نے وہیں پر لوگوں کی کمر توڑنا شروع کر دی کہ علم میں تم آگے نہیں جا سکو گے, میں آیا ہوں بات کرنے, بات کرو. اب انہوں نے دیکھا کہ اپنی تو چلنے والی ہے نہیں, تو اب پوچھتے ہیں کیوں آئے ہو. تو میں نے کہا میں مہاجرین و انصار جو صحابہ کی جماعت ہے ان کی طرف سے آیا ہوں. تم لوگ یہاں جو جمع ہو گئے ہو نا لڑنے کے لیے, میں دوسری طرف سے آیا ہوں. کیا بات ہے, تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد سے شکایت ہے, صحابہ سے شکایت ہے, مہاجرین سے انصار سے شکایت ہے. کیا بات ہے, کیا شکایت ہے بتاؤ. میں ان کی طرف آیا ہوں تاکہ ان کی بات تم تک اور تمہاری بات ان تک پہنچا دوں. ان کے وقت میں قرآن نازل ہوا اور تم سے زیادہ وحی کو وہ جانتے ہیں. سبحان اللہ, تم ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہو جن کی جب قرآن نازل ہو رہا تھا وہ وہیں پر تو تھے, انہی کے درمیان تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. وہ تم سے بہتر جانتے ہیں, تم میں کوئی نہیں جو ان کے جتنا علم رکھے. تم میں ان لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے نا. کتنے یعنی صاف صاف بتا دیا آپ نے کہ صحابہ کی جیسے تم ہو ہی نہیں سکتے, انہیں تم سے زیادہ علم ہے, تم ان سے اختلاف کر رہے ہو اور جنگ کے لیے آ گئے ہو. دیکھ تو لیں تمہارے اختلاف کیا ہے,
किन बातों पर तुम जंग करने आए हो। तो उसमें से कुछ ने कहा कि तुम कुरैश से ना लड़ो, कुरैश से ना लड़ो। अल्लाह फरमाता बल हुआ कौमुन खसीमून। अब यहाँ पर देखिए आयत जो थी, आयत का उन्होंने नतीजा निकाला और कहा कि कुरैश के बारे में ऐसी आयत नाजिल हुई, तुम बोले उनकी तरफ से मत आओ। अब ये देखिए, ये जो फिरके जो होते हैं ना, गुमराह जो होते हैं, वैसे होते हैं, कुरान और हदीस के ही गलत मतलब निकाल करके अपने मन की बात बना लेते हैं और फिर गुमराह होते हैं। हज़रत अब्बास का ये कौल जो है ना, इसके बाद जब ये आयत हुई तो आप कहते हैं कि मैंने उनसे बढ़कर इज्तिहाद करने वाला नहीं देखा। देखिए, समझ लीजिए कि कुरान से इज्तिहाद करके मसाइल निकालने वाले मैंने उनसे बढ़कर देखे ही नहीं। हालांकि गलत मसाले निकाल रहे थे, गुमराह हो रहे थे, पर कुरान से निकाल रहे थे अपने ज़हन के। कहते कुरान से इज्तिहाद करके, अभी इज्तिहाद का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है। आजकल इज्तिहाद को ही हराम और शिर्क कह दिया गया है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा पर इसी लफ्ज़ को लेकर एतराज़ करते हैं। मुजतहिद बोलने पर ही इतराज़ आते हैं, और ये होता है कि हर कोई मुजतहिद है। अब ये हो गया है कि हर कोई मुजतहिद बना हुआ है, मसाइल अपने आप खुद कुरान और हदीस से समझेंगे हम, और फिर गुमराही गले पड़ती जैसे इनके गले पड़ी है। कुरान की आयत क्या और उससे मसला क्या समझ रहे हैं। ये मैं कोई किताब से जो बता रहा हूँ, ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की हदीस पाक है, उनकी रिवायत है, किसी और आलिम वगैरह की लिखी भी नहीं है। अब यहाँ पर आगे उनकी जो हालत बयान करते हैं वो सुनकर आप और हैरान हो जाएंगे। फरमाते हैं मैंने उनसे बढ़कर इज्तिहाद करने वाला नहीं देखा कि जिनके चेहरे रात के जागने से फूल गए हों, उनके हाथ पांव खुश्क हो गए हों और उनके बदन पर पसीने से भीगे हुए कपड़े हों। और ये इनकी हालत बयान कर रहे हैं। रात के जागने से चेहरे फूल गए थे, क्या मतलब? वो लोग सिर्फ 5 वक्त की नमाज नहीं बल्कि रातों को भी जाग जाग कर रात रात भर नमाजें पढ़ते थे, क़यामुल लैल, तहज्जुद वगैरह सब पढ़ते थे। जागने की वजह से चेहरे फूल गए थे। ये समझने की बात है। ये जो यहाँ पर ये रिवायत है ना, मैं जो अल्फाज पेश कर रहा हूँ, अरबी भी मैं आपको सुना सकता हूँ, लेकिन उर्दू से ही समझिए, अरबी वहाँ पर मौजूद है, असल मतन भी मौजूद है। रातों को जागने की वजह से चेहरे फूल गए थे, सोते नहीं थे, इबादतें करते थे। और फरमाया उनके हाथ पांव गोया खुश्क हो गए। हाथ पांव क्यों खुश्क हो गए थे? दुबले पतले क्यों थे? क्योंकि सिर्फ कायमुल लैल ही नहीं थे, सायमुद दहर भी थे, सायमुन नहार भी थे। यानी रात में क़याम भी करते थे, दिन में रोजे भी रखते थे, नफली रोजे, रोजादार, रात भर नमाजें पढ़ने वाले, बिल्कुल। यानी कि कोई देखे तो देखते ही रह जाए कि इतने अल्लाह वाले हैं। बताते बदन पर कपड़े जो थे वो ऐसा लगता था उनका बदन जैसे पसीने में भीगे हुए कपड़े उन्हें पहना दिए, बदन पूरा पसीना पसीना, रोजादार, नमाजी। बल्कि एक वो रिवायत भी मौजूद है कि साहबा ने हजरत अली से कहा भी कि आप ये क्या कर रहे हैं? उनसे लड़ने के लिए कह रहे हैं कि जो रातों को नमाजें पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हम उनसे लड़ें? आप ये क्या कह रहे हैं? यानी सहाबा में भी, ताबईन में भी, यानी ये बात आ गई थी कि वो तो अल्लाह वाले हैं, उनसे जंग करें। होता है ना आज भी। ये ऑडियो काफी तवील हो जाएगा, इस पर गुफ्तगू जो है इंशाल्लाह इसके अगले ऑडियो में करते हैं। जरा तवील बात होगी, जरूरी है करना इंशाल्लाह अगले ऑडियो का समाप्त।